اس وقت پاکستان میں لوگ خود سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. بجلی کے بلوں کے خلاف زیادہ تر وہ احتجاج ہے اور ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ یہ کم کیا جائے. وہ بجلی کے بل دینے پہ راضی نہیں ہیں, ان میں سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے بل ادا کر سکیں. پھر جب وابڈا کے ملازمین آتے ہیں وہ ان کا میٹر کاٹنے کے لیے تو وہ ان کو ہراساں کرتے ہیں. کئی جگہ ان پہ تشدد بھی ہوا ہے. تو اس کے پیچھے کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے, یہ لوگ خود ہی اپنے طور سے نکلے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں یا یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ تحریکیں جو ہیں یہ عرب سپرنگ میں تبدیل ہو جائیں. اچھا, جن کو عرب سپرنگ کے بارے میں معلوم ہے وہ بھی خودرو تحریکیں تھیں جس میں کہ پوری جو عرب ممالک تھے وہ اس کی لپیٹ میں آئے. اس طرح کی جو تحریکیں ہوتی ہیں جو خود رو ہوتی ہیں, لوگ خود نکلتے ہیں کیونکہ ان کو کسی نہ کسی بات پہ غصہ آیا ہوتا ہے یا وہ تنگ ہوتے ہیں اور وہ پھر سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور کئی دفعہ توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے. لیکن اگر ان تحریکوں کے پیچھے کوئی نظریہ نہ ہو, کوئی واضح مقصد یا گول نہ ہو, کوئی ہدف نہ ہو, کوئی ان کی لیڈرشپ نہ ہو جو ان کو گائیڈ کرے, اور کوئی لانگ ٹرم پلان اور اسٹریٹجی نہ ہو, تو یہ تحریکیں ناکام ہو جاتی ہیں. شاید وہ تھوڑا سا وقتی طور پہ ان کو فائدہ ہوتا ہو یا وقتی ریلیف تھوڑا بہت مل جاتا ہو, لیکن وہ جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کا دیر پا حل نہیں نکل سکتا. اور رجیم چینج, کیونکہ یہ جو عرب سپرنگ تھا ان لوگوں کا یہ نعرہ تھا کہ عوام جو ہیں وہ رجیم کو بدلنا چاہتے ہیں, وہ بالکل بھی ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ رجیم جو ہے وہ کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پورے نظام کا نام ہوتا ہے, اور وہ نظام ان تحریکوں سے نہیں بدل سکتا. تو عرب سپرنگ آپ لوگوں سے نے بہت سونے شاید پڑھا بھی ہوگا, لیکن اس کا میں تھوڑا سا مختصر سا آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تحریکیں 2011 میں تیونس سے شروع ہوئی تھی. تیونس سے شروع ہو کے انہوں نے پورے مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس میں لیبیا, شام, مصر, بحرین جو تھے وہ میجر ان کے جو ممالک تھے اس میں تھے. اس کے علاوہ مراکش, عراق, الجیریا, سوڈان, جارڈن, یہ سب جو تھے اس کی لپیٹ میں ہوئے. تو اس میں ہوا یہ کہ 2011 میں تیونس میں جو ان کے اس وقت اسٹیٹ ہیڈ تھے بن علی, ان کا تختہ الٹا گیا. اسی طرح لیبیا میں معمر قذافی کو آپ کو معلوم ہے کس طرح وائلنٹ طریقے سے ان کا قتل کیا گیا. پھر مصر میں حسنی مبارک کو ڈپوز کیا گیا, اور پھر 2012 میں یمن میں جو ان کے وہاں پہ شہنشاہ تھے, بادشاہ تھے, کون تھے, عبداللہ صالح, ان کو ہٹایا گیا اور ان کو میرا خیال ہے ملک چھوڑ کے جانا پڑا. اچھا, اب یہ تو سارا ہو گیا. وقتی طور پہ لوگوں کو شاید ان کا غصہ تھوڑا بہت ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے سمجھا کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے. 2012 تک یہ تحریکیں بالکل آپ سمجھ لیں ٹھنڈی ہو چکی تھیں اور اس کو نام دیا گیا عرب ونٹر کا. ان تحریکوں کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا تھا, کوئی سیاسی پارٹی انوالو اس میں نہیں تھی, کوئی نظریہ نہیں تھا, بس ایک غصہ تھا لوگوں کا جو کہ ظاہر ہے کہ بجا ہوتا ہے. جب لوگوں کو اتنا اوپریس اور سپریس کیا جائے, ان کا استحصال کیا جائے, تو وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکتا. تو ان تحریکوں کا سب سے جو بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ یہاں پہ کاؤنٹر ریولوشنری میجرز یا طریقے استعمال کیے گئے. باہر کی قوتوں کو موقع ملا کہ وہ مداخلت کریں. ریاستی جبر بہت زیادہ ہوا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تحریکیں جو تھیں یہ فزل آؤٹ ہو گئیں, ختم ہو گئیں. اور پھر جو امریکہ میں ایک تھنک ٹینک ہے, کاؤنسل آف فارن ریلیشنز, انہوں نے ایک اسٹڈی کی, مطالعہ کیا اس کا, اور اس کا دیکھا 10 سال کے بعد کہ جہاں جہاں عرب سپرنگ ہوا تھا وہاں پہ اب کیا صورتحال ہے. مطلب اس کے جو نتائج تھے وہ کہاں تک انہوں نے اپنے مقاصد پورے کیے اور اس کا آؤٹ کم کیا. اور انہوں نے کچھ ان کے کرائٹیریا تھے جس پہ انہوں نے یہ اسٹڈی کی. اس جو کرائٹیریا تھے اس میں ڈیموکریسی تھا, یعنی جمہوریت, پھر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے لوگوں کے رہن سہن میں کتنی بہتری آئی, پھر یوتھ ان ایمپلائمنٹ کو انہوں نے چیک کیا, صحافت جو تھا اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو صحافی تھے وہ کتنے زیادہ جیلوں میں پہلے جا رہے تھے اور اب جا رہے ہیں, پھر کرپشن کو انہوں نے ناپا, اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے انٹرنیٹ فریڈم کو اسٹڈی کیا.
اور ان تمام کرائٹیریا جو تھے اس میں ان کو یہ انہوں نے رزلٹ نکالا، نتیجہ اخذ کیا کہ ان تمام کرائٹیریا پہ سوائے اس کے کہ تیونس میں ایک جمہوری نظام قائم ہوا، مطلب الیکٹورل سسٹم قائم ہوا، الیکشن کے ذریعے جو تھے وہاں پہ اب ان کا سلسلہ ایک چلا، لیکن باقی جو تمام کرائٹیریا تھے اس پہ حالت یا تو ویسی کی ویسی تھی جو 2011 سے پہلے کی تھی یا اس سے بھی خراب ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ جو ابھی میں نے کہا کہ جو بیرونی قوتیں تھیں ان کو جو مداخلت کا موقع ملا اس سے نقصان کتنا ہوا۔ اس میں سیریا، یمن اور لیبیا یہ 3 ممالک شامل ہیں جہاں پہ کہ مداخلت ہوئی باہر کی قوتوں کی، اور وہاں پہ ملینز جو لوگ تھے انہوں نے نقل مکانی کی، وہ اپنے علاقوں کو ان کو چھوڑنا پڑا، لاکھوں لوگ جو قتل ہوئے، خانہ جنگیاں ہوئیں وہاں پہ، اور اس طرح سے جو لوگوں کا جو زندگی تھی وہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بدتر ہوئی۔ انہوں نے اسی طرح ورلڈ بینک نے بھی یہ ایک اسٹڈی کی تھی، وہ بھی 10 سال اسٹڈی تھی ان کی، اور انہوں نے یہ نتیجہ، ورلڈ بینک نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو یہ تحریکیں تھیں 2011 کی جس کو عرب سپرنگ کہا جاتا ہے، اس سے معیشت کے نظام میں کوئی بہتری نہیں آئی، کوئی دیر پا جو حل ہے وہ نہیں نکالا گیا، جو اکنامک ایکوٹی تھی، مطلب جو برابری کی طرف جو ایک نظام جاتا ہے اس کا کوئی سلسلہ نہیں ایسا ہوا، بلکہ کیا ہوا کہ جو وہ یہ ممالک تھے ان میں سے اکثر جو تھے وہ زیادہ سے زیادہ قرضے کے بوجھ کے نیچے دب گئے، انسسٹینیبل ڈیٹ انہوں نے اکٹھا کر لیا، اور وہ بیرونی سرمایہ پر زیادہ انحصار کرنے لگے، مطلب ان میں بجائے اس کے کہ خود انحصاری پیدا ہوتی، وہ اپنے معاشی معاملات خود طے کر رہے ہوتے، اس کے بجائے وہ ابھی بھی اس کے بعد بھی وہ پہلے کی نسبت زیادہ باہر کے سرمایہ پر ان کا انحصار تھا۔ تو یہ سارے جو تھے نقصانات ہوئے عرب سپرنگ کے بعد، کیونکہ عرب سپرنگ میں لوگ خود نکلے تھے اور اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، بس لوگ نکلے، غصہ نکالا اپنا، سڑکوں پر توڑ پھوڑ بھی کی، اور اس کے بعد وہاں پہ یہ حالات ہوئے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اچھا، اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو 68-69 میں جو ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی ایوب خان کے خلاف، جو ایک ڈکٹیٹر تھے، تحریک چلی تھی جس میں کہ وہ بھی ایک خود رو تحریک تھی، مطلب اس میں طلباء تھے، کسان تھے، ورکرز تھے، اس میں ادیب تھے، شاعر تھے، اداروں کے لوگ تھے، تقریباً ملک کے ہر شعبے میں، ہر ادارے کا جو لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے۔ وہ ایک ایسی تحریک تھی کہ جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا، سٹرائکس وغیرہ بھی ہوئیں، لیکن اس میں ہوا کیا؟ اس میں یہ ہوا کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو اس وقت موجود تھے، ایک وہ سیاسی ہماری تاریخ کا ایک ایسا مقام تھا کہ وہاں پہ یہ چیزیں آپس میں ملیں، بھٹو صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تحریک چلی ہے، انہوں نے اس کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لے لی، کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے ہائی جیک کیا، کچھ کہتے ہیں انہوں نے اس سے اپنا مفاد حاصل کیا، جو بھی کچھ ہوا، لیکن انہوں نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکان، انہوں نے اس طریقے سے اس تحریک کو ایک نظریہ دیا، اس کو ایک مقصد دیا، انہوں نے لوگوں کو ایک ہوپ دی، اور اس طرح، اور انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی، یاد رکھیں پیپلز پارٹی اسی تحریک کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو پورا ایک غصہ تھا لوگوں میں، اس کو ایک ڈائریکشن ملی، اس کو ایک نظریہ ملا، اس کو ایک لیڈرشپ ملی، جو وہ لیڈر جو ان کی ترجمانی کرتا تھا ان کے جذبات کی، اس میں کمزوریاں بھی تھیں۔ بہرحال اس لیڈرشپ کے، اس تحریک کے نتیجے میں آپ کو 1973 کا آئین ملا، مطلب آپ یاد رکھیں کہ پاکستان بننے کے 35-36 سال کے بعد آپ کو ایک آئین ملا، لوگوں کی انہوں نے بہت زیادہ، بھٹو صاحب نے اصلاحات بھی کی، لوگوں کو جو انہوں نے کہا تھا تعلیم اور صحت، اس کی انہوں نے ان کو سہولیات مہیا کی۔ اب جو کمزوریاں تھیں اس میں وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ پھرا کے وہی وڈیرے اور جاگیردار کھڑے ہو گئے، اور بالآخر انہوں نے اس پوری پارٹی کو، اس پورے جو لوگوں کا جو تحریک تھی اس کو انہوں نے ہائی جیک کیا، اور پھر اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، لیکن وہ اس تحریک کا حصہ نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے بہت دیر سے وہ ایک غصہ جو تھا وہ سمر کر رہا تھا، وہ غصہ تھا جو کہ اس وقت ابل کے سامنے آیا۔
تو یہ ایک اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی تحریکیں ہوتی ہیں جس میں کہ آپ کو تھوڑی سی کامیابی ہوتی ہے، تو یہ ہسٹری کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ہی میں پوری کامیابی حاصل کریں اور اپنے جو ہر مقصد ہے، ہر گول ہے، اس کو آپ پورا کریں. لیکن ایک شرط ضروری ہے کہ لیڈرشپ کا ہونا، نظریے کا ہونا، اور ایک سیاسی پلیٹ فارم کا ہونا، سیاسی پارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، لیکن ان کے اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی نظریہ، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی لیڈر نہیں ہے. اس وقت اس ویکیوم کو صرف ایک پارٹی، صرف ایک لیڈر، صرف ایک نظریہ پورا کر سکتا ہے. وہ نظریہ جو جواد صاحب نے پیش کیا وہ طبقاتی سیاست کا نظریہ ہے. مطلب یہ ہے کہ امیر اور غریب میں جو اتنا زیادہ فرق ہے، جو دولت کی اتنی زیادہ جو ارتکاز ہے چند ہاتھوں میں، مینز آف پروڈکشن کا ارتکاز ہے چند ہاتھوں میں، وہ جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک حالات نہیں بدلیں گے. اور وہ ختم صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے جو کہ سیاسی طریقہ ہے. لوگ خود مڈل کلاس کے محنت کش لوگ خود میدان میں آئیں، خود منظم ہوں، متحد ہوں، ان لوگوں کے سامنے الیکشن لڑیں، خود اسمبلیوں میں پہنچیں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں، اور پھر وہ جو آئین کی وہ شقیں ہیں جس میں انسانوں کے حقوق کا ذکر ہے، جس میں جب ابھی میں نے کہا کہ جو ریاست کو مجبور کرتا ہے، اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ آپ نے دولت کی تقسیم کو، دولت کے ارتکاز کو ختم کرنا ہے، مینز آف پروڈکشن کی جو کانسنٹریشن ہے چند ہاتھوں میں، اس کو ختم کرنا ہے. آپ نے جو ایک امپورٹنٹ شق ہے جس میں کہ ریاست کو کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی قابلیت کے مطابق کام دیا جائے اور اس کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے، اس شق کو پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ پورے آئین میں بہت ساری اس طرح کی شقیں ہیں. وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ عام لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ جو اس وقت لوگ بیٹھے ہیں وہ ان شقوں پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے. تو صرف ہمارے سامنے ایک سیاسی راستہ ہے، ایک پرامن راستہ ہے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ یہ خود رو تحریکیں جو ہیں یہ تشدد کی طرف جائیں، اس سے کیونکہ بہت سے ہمیں نقصانات ہمیں سامنے آئیں گے ہمارے، کیونکہ پاکستان میں بہت سی قومیں رہتی ہیں، بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، بہت سے قبیلے رہتے ہیں، بہت سی ایتھنک جو لوگ ہیں ان کی ڈیفرنٹ ایتھنیسٹی ہے وہ لوگ رہتے ہیں. تو یہ فالٹ لائنز ہیں، اور اگر ہم نے اس غصے کو اس ڈائریکشن میں ہم لے گئے کہ لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، تو یاد رکھیں کہ پاکستان میں صرف تباہی ہی تباہی ہوگی. تو اس کو ہم نے اس تمام جو اس وقت ایک آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کا ٹیمپریچر اوپر چڑھا ہوا ہے، اس کو ہم نے طبقاتی جو سسٹم ہے اس کے خلاف ہم نے اس کو ڈائریکٹ کرنا ہے. اور وہ جواد صاحب کی قیادت میں برابری پارٹی پاکستان کر سکتی ہے. تو آپ اس میں شامل ہوں، اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ہم اس ملک میں ایک دیر پا سسٹینیبل تبدیلی جو ہے وہ لے کے آ سکیں، جہاں پہ ایک ایسا نظام ہو جس کی جواد صاحب بار بار کہتے ہیں کہ سب کو سب کچھ ملے، جو اس ملک کے وسائل ہیں، اس ملک کے مواقع ہیں، اس پہ سب کی پہنچ ہو. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو شیئر کیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو بھی شیئر کریں تو بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ.